الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشارع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صاحب شریعت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ آج جڑے رہیے، کیونکہ آج انشاءاللہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوگا، جو فنا فی العلی کی اعلیٰ ترین منازل پہ فائز تھے۔ ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے، اور یہ طے شدہ فارمولہ ہے کہ قدرت جس کو چاہے چاند لگا دے، جس کو چاہے نیک نامی کی بلندیوں پر بٹھا دے، اور جس کو چاہے دنیاوی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے اپنے پیاروں کی غلامی کا زنجیر کا باقاعدہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ مربوط بھی کر دے اور اس کا زیور بھی پہنا دے، جس کو چاہے حب اہل بیت کی چاشنی عطا فرما کر رضائے اہل بیت کی سند عطا کر کے اس قبیل میں شامل کر دے جو قبیل حب اہل بیت میں جیتی ہے اور حب اہل بیت ہی میں مر کر زندہ رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ لہذا ناظرین آج ایک ایسی ہی باکمال اور بے مثال ہستی کا یعنی تذکرہ پاک کریں گے اور ان کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے، جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کے سانچے میں ڈھلے ہیں، جنہوں نے وفا و قربانی کی اعلیٰ ترین منزلوں پر بسیرا کیا، جن کے خریدار خود مولا کائنات بنے، جو بازار اہل بیت میں لائے گئے، غلامی اہل بیت کا جام پلائے گئے، حب اہل بیت سے سجائے گئے، اور جو عشق و محبت کے وہ سالار بنے کہ جنہوں نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ادب کا چولا پہن کر بس نام علی کا دفاع کیا، جو حب علی کے سمندر میں غوطہ ہو کر، محبت علی کی خیرات پا کر، عشق علی کی دستار سجا کر، دفاع علی کی تلوار تھام کر، فدائے علی کا نعرہ لگا کر، ادب علی کا استعارہ بن کر، رنگ علی میں ڈھل کر اور رنگ کر، کردار علی میں ڈھل کر، نقوش علی پر چل کر، فنا فی العلی کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوئے کہ جن کی ہستی کا ذکر ناظرین یوں کہیے کہ مولا کائنات کے ذکر کے اندر مکمل طور پہ اس طرح سے ڈھل گئی کہ جن کی فکر علی میں ڈھل گئی، جن کی نظر علی میں ڈھل گئی، جن کی ہر ادائے علی میں ڈھل گئی، جن کی ہر بات علی ہو گئی، جن کی ہر سانس علی ہو گئی، جن کا دل بھی علی کی محبت میں دھڑکتا تھا، جن کے ہاتھ بھی دفاع علی میں اٹھتے تھے، جن کا سر اقدس بھی احترام نام علی میں خم ہوتا تھا، اور جو حب علی میں اپنے وجود کو کٹوا کر ایسے امر ہوئے صاحب، ایسے امر ہوئے کہ رہتی دنیا تک لوگ انہیں انتہائی ادب سے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، باب مدینۃ العلم کے شاگرد خاص حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جنہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے براہ راست بہت سے علوم منتقل فرمائے اور کئی اسرار سے پردے اٹھوائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت ہو یا کربلا کا قیامت خیز منظر وقت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ادا ہوا، جو تفسیر میں، تنزیل میں اور تعویل قرآن میں اس قدر وسیع علوم رکھتے تھے کہ خود فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے بارے میں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر و تعویل امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھی ہے، یعنی جن کی مجلس میں امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر شخصیت کاغذ اور قلم لے کر بیٹھیں، ذرا سوچئے کہ ان کا علمی قدر، ان کا علمی مقام کیا ہوگا۔ چونکہ ناظرین رنگ حیدری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پر مکمل طور پر غالب تھا، لہذا
لہٰذا ایک طرف تو جرت و شجاعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں مکمل طور پہ رچی بسی ہوئی تھی، اور دوسری طرف فن خطابت و سخنوری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ یہ دونوں ہی اوصاف مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حوالہ ہیں، اور یہ دونوں ہی اوصاف حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے میں کسی قسم کی مصلحت سے کوئی کام نہ لیتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 4 برس، صرف 4 برس مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک شاگرد، ایک وفادار اور دوست اور ہم نشین کی حیثیت سے رفاقت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب علی میں اور عشق علی میں اور فنا فی علی کی اس منزل پر فائز تھے کہ مولا کائنات نے انہیں برسوں پہلے یہ فرما دیا تھا کہ تمہیں میری محبت میں دار پر چڑھا دیا جائے گا، اس وقت تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ ناظرین، مگر وہی بات جو علی والے ہوتے ہیں اور حب علی اور فنا فی علی کی منازل کے مسافر بن چکے ہوتے ہیں، ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میری زبان بھی کاٹ دی جائے، میں حق بات سے کبھی نہیں پھروں گا، آپ کی محبت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی قیامت خیز مواقع دیکھے، مولا کائنات کی شہادت دیکھی، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت دیکھی، جناب ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھی، اور اپنے اوپر ابن زیاد کا ظلم و ستم دیکھا، سہا، مگر جب مولا کائنات کی محبت کی بات آئی تو آپ مولا کائنات کی محبت سے نہ ہٹے، اپنے آپ کو کٹوا دیا، اپنے جسم کو کٹوا دیا، اپنے آپ کو سولی پر لٹکوا دیا، 3 دن تک جسم میں لٹکا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی زبان سے صرف علی علی ہی نکلا کرتا تھا علیہ السلام۔ آغاز کیجئے ذرا پیر صاحب، میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو ان کا ایک بنیادی انٹروڈکشن، اور پھر ظاہر ہے یہ صاحب کیسی یوں کہیے کہ رفعتوں کی بات ہے اور کیا مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ کوئی کسی دنیاوی آقا کا غلام ہو اور قدرت جو ہے اسے چن لے اس بات کے لیے کہ اس غلامی سے نکال کر مولا کائنات کی غلامی میں لے جائے۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انٹرو، آپ نے بہت مختصر اور جامع تعارف پیش کیا پورے پروگرام کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین آمین، اور اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آج جس مبارک ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل رہا ہے وہ عظیم اور درخشندہ ستارے جن کی خبر خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی کہ یا علی، کوفہ میں فلاں شخص اس نام کا ہوگا اور وہ بہت بڑا محرم اسرار ہوگا اور تم سے علم باطن حاصل کرے گا۔ سبحان۔ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنی خلافت مبارکہ کی وجہ سے آپ نے اپنا دارالحکومت دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کیا تو آپ کو جناب میثم نظر آئے۔ اس وقت وہ بنو اسد قبیلہ کی ایک خاتون کے غلام تھے۔ ٹھیک۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے اس عورت سے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ پہلی ملاقات میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا نام حضرت مولا علی مرتضیٰ کے محافظہ میں تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میرا نام سالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا تمہارا نام میثم ہوگا۔ اب یہ بات سنتے ہی لرز اٹھے اور بے ساختہ کہا کہ سچ کہا امیر المومنین نے، سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے باپ نے میرا نام میثم ہی رکھا تھا۔ اور یہ نہروان عراق سے ایران کی قریب جو سرحد ہے ایران کی طرف، وہاں ان کی جائے پیدائش کے حوالہ سے تذکروں میں ذکر ملتا ہے۔ اب مولا نے علی مرتضیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابو سالم اپنی کنیت کر لو اور نام وہی رکھو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نام سے یاد کیا ہے کہ اس میں برکت ہے جس سے آقا یاد فرماتے ہیں۔ بے شک اسی میں یہ پھر انہوں نے اپنا نام میثم جو ہے وہی ہمیشہ اسی نام سے پکارے گئے۔ اور تمار جو ان کا لقب مشہور ہے وہ اس حوالہ سے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے حکم سے انہوں نے کوفہ کے بازار میں
کھجور فروشی کا ایک دکان شروع کی تھی، تو کھجور کو چونکہ عربی میں تمر کہتے ہیں تو کھجور بیچنے والا تمار کہلوایا، یہ ان کے نام کا ایک عرفیت بن گئی، ایک لقب کا حصہ بن گیا۔ حضرت میثم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو بشارتیں جو عطا فرمائی تھیں، ان میں سب سے نمایاں یہ بات تھی کہ یا علی وہ آپ سے باطنی علوم جو میں آپ کو منتقل کرتا ہوں وہ آپ سے تیزی کے ساتھ حاصل کرے گا۔ اور جب حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت میثم حج کے موقع پر آئے، حج کے بعد حاضر خدمت ہوئے، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیغام سلام بھیجا اور پردے میں عرض کیا کہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ وہ پردے میں تشریف فرما ہوئی، پوچھا، بات ہوئی تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ میثم تم بہت خوش قسمت ہو، اگرچہ پہنچے بعد میں ہو لیکن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ذکر حضرت مولا علی مرتضیٰ سے اکثر رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے تھے، رات کی تنہائیوں میں اکثر تمہارا ذکر مولا علی مرتضیٰ سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات بہت بڑے افتخار کی بات ہے، معمولی بات نہیں کہ کسی کا انتظار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور آپ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو یہ فرمائیں کہ یا علی وہ ہم تک تو نہیں پہنچ سکا لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اسے ضرور نوازنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحابیت کا شرف آپ کو نہیں ملا، نہیں، لیکن تابعین میں آپ شمار۔ جی اب حضرت مولا علی مرتضیٰ کا یہ 1937 ہجری میں جب آپ نے خلافت کے حوالہ سے حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں تو یہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ سے قلیل عرصے میں چونکہ ایسے تھا جیسے زمین زرخیز پہلے سے ہی تھی، پہلی ہی ملاقات میں محبت خدا، محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور محبت امیر المومنین کا بیج جو تھا وہ پوری تیزی کے ساتھ سرایت کر گیا اور وہ محبت ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر گئی۔ اور پھر جیسے علامہ نے کہا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، تو اس غلامی سے نکل کر آپ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور معرفت پروردگار کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہ علوم باطنیہ جو حضرت مولا علی مرتضیٰ کسی اور کو عطا نہیں کرتے تھے، چونکہ اہلیت اور صلاحیت دیکھ کر عطا کی جاتی ہے نا چیز جو ہوتی ہے، راز کی بات جو ہوتی ہے وہ محرم راز سے ہی کی جاتی ہے، ہر ایک سے نہیں کی جا سکتی۔ شریعت کا علم تو سب کے لیے ہے، تفسیر قرآن کا علم سب کے لیے ہے، فرامین رسالت مآب حدیث کا علم سب کے لیے ہے، لیکن جو راز کی بات تھی وہ محرم راز کے ساتھ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت میثم کو 50 سے زیادہ ممالک آج کے جغرافیہ کے اعتبار سے، یعنی آدھی دنیا جو ہے اس وقت خلافت کے زیر نگی تھی، لیکن یہ شرف صرف حضرت میثم کو حاصل ہے کہ ان qui دکان پر حضرت مولا علی مرتضیٰ جا کے اور یہ تاریخ میں دوسری کوئی اور ہستی ہمیں ملتی نہیں ہے اس اعتبار سے جو فرما رہے ہیں پیر صاحب کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خود جو ہے کسی کے پاس اس طرح سے جانا، کسی کی دکان پہ جانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کا ایک خاص قلبی میلان آپ کے ساتھ تھا۔ اچھا اب ذرا میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ ظاہر بات آ گئی محبت مولا کائنات کی تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ خاص طور پہ جو مولا کائنات سے آپ کا عشق تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ان خوش نصیب ترین ہستیوں میں شامل ہیں کہ جن کو مولا کائنات کی محبت باقاعدہ نصیب ہوئی، اور سر خاص طور پہ جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ پر نظر التفات فرمایا کرتے تھے، اس کے بارے میں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہے ہیں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جنید صاحب ہمیشہ یاد رکھیں قانون قدرت چلتا ہے، کمال دینے والے کا بھی ہوتا ہے اور کمال لینے والے کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک غلام ہو کر ان تمام تنگی کے مراحل سے گزرنے کے باوجود اپنی سلامت فطرت پر اتنا رہنا
کہ نگاہ نبوی اور نگاہ علوی بیک وقت پڑے. واہ واہ واہ. یہ اس غلام کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ یار جس بندے نے غلامی کی زندگی گزاری اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے باوجود بھی وہ اتنا پاکیزہ ظرف رکھتا ہے کہ اس ظرف کا انتظار حضور کو بھی ہے اور حضرت علی کو بھی ہے. سبحان اللہ. دوسری بات جو نے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ ایک متعدی چیز ہوتی ہے، یہ مجرد چیز نہیں ہوتی. جب بھی محبت ہوگی تو سلامت فطرت کی طرف سے اٹھے گی. واہ. تو وہ محبت ایک رنگ میں نہیں ہوتی، محبت الہی بھی ہوگی، محبت رسول بھی ہوگی، محبت دین بھی ہوگی. یہ تینوں محبتیں کبھی الگ الگ نہیں رہیں. واہ جی. یہ لوگوں نے ان کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ تینوں محبتیں اکٹھی چلتی ہیں. محبت کبھی تقسیم ہو طرح نہیں سکتی. محبت جو ہے کردار کی ہو، شخصیت کی ہو، تعلیم کی ہو، معیار کی ہو، یہ بیک وقت اکٹھی چلتی ہے. واہ. تو گویا کہ حضرت میثم تمار کے دل میں یہ ساری محبتوں کے مجموعے تھے. اور اس کا اظہار آ کر رہا ہے محبت علی کے جوبن پر. سبحان اللہ. تو گویا کہ یہ محبتوں کا اتنا بڑا جھرمٹ لے کر آنے والا بندہ جب اپنی دکان پر کھجور بیچتے ہوئے آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز کو سننے کے لیے حضرت علی خود جاتے ہیں کہ یار اس کی آواز میں مٹھاس کتنی ہے، خرید و فروخت میں سچائی کتنی ہے، اس کے دل میں مخلوق کا تڑپ کتنا ہے، یار یہ کتنا میٹھا ثمر اور پھل ہے کہ اس کو عطا کرنا چاہیے. نوازشات ہوں، وہب و عطا کی یہاں کثرت کی جائے. آپ وہاں باقاعدہ جا کر درس دیتے تھے، میثم سے باتیں کرتے تھے. کبھی باتیں ہوتی ہیں زبان کال سے، کبھی باتیں ہوتی ہیں زبان حال سے. حضرت علی جیسا گوہر نابدار ہو تو آپ باتیں جب کرتے تھے تو آپ کی نگاہیں حضرت میثم کے جب وجود پر پھرتی تھیں تو کیا کچھ نہیں عطا ہوتا ہوگا. جیسے پیر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، علوم اسرار، علوم تفسیر، باتیں تو بعد میں ہوں گی، وہ سارا ماحول یہاں بنا. یہ حضرت میثم کی طرف سے محبت دیکھیں کہ وہ آپ سے بہت بے تکلف محبت کرتے تھے. آپ کے حجرے میں آ جاتے تھے، آپ کے قدم دباتے تھے، آپ سے باتیں کرتے تھے اور بڑی بڑی رازداری کی باتیں کرتے تھے. اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دونوں طرف سے محبت کی بے تکلفی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت میثم کی محبت گویا کہ محبت علی کا ایک معیار بن گئی. بلکہ آپ دیکھیں نا حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کام سے چلے جاتے تو مولا کائنات ان کی دکان پر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. تشریف فرما ہو اور وہاں اس وقت تک کھڑے رہتے تھے تاکہ حضرت میثم کا جو کسب معاش میں جو عمل ہے اس میں ان کتابہ کے نہ ہو. تو پھر آپ نے دیکھا حضرت میثم آپ کے پاس آتے، زانوِ تلمس طے کرتے اور اتنے ادب سے بیٹھتے تھے. ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو ادب ہے، یہ محبت ہے، اس کے بارے میں جو صوفیاء نے لکھا ہے، اگر آپ نے کسی کے باطن کے رازوں کو خریدنا ہو تو محبت کا وہ معیار پیش کریں کہ وہ سب کچھ انڈیل دے. واہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب حضور سے پوچھا گیا کہ اس کے ساتھ اتنے لاڈ کی کیا وجہ ہے تو آپ نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ محبت اس طرح کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے ابوبکر کو دیا ہے. واہ. جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں نے علی کو دیا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کو دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سارے لینے والے کون تھے؟ یہ محبت کے طہارت بھرے ظرف تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصوف کی دنیا میں اگر کاسا آئیڈنٹیفائی ہو جائے تو پھر جام بھر ہی دیا جاتا ہے. جام بھر دیا ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ میں تو وہ محبت کی، چونکہ آپ نے بڑی تکرار کی، تو میں تو اب اس محبت کو تلاش کر رہا ہوں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور عطا کر رہی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سرکار علیہ السلام محشر تک آنے والے اپنے ہر غلام کو پہچانتے بھی ہیں اور ہر محبت کرنے والے کا نام بھی پہچانتے ہیں اور نام لے کے اس کو جانتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. بلکہ ایک حدیث بھی سنا دوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ مجھے درود و سلام بھیجتا ہے
اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اگرچہ آپ سنتے بھی ہیں، لیکن جو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، تو محبت کا ہمیشہ رسپانس ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، حضرت علی کی طرف سے یہ انتخاب ضرور تھا، لیکن حضرت میثم نے بھی محبت کا وہ حق ادا کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے، سلونی کے ممبر پر تشریف فرما، یا یوں کہیے کہ سلونی کا تاج سجائے ہوئے باب مدینۃ العلم، کہ جن کو یہ رفتیں اور بلندیاں ملی کہ اور کسی کے حصے میں رفتیں اور بلندیاں نہیں۔ اب ظاہر علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے سے داخل ہوئے، اور ایسے داخل ہوئے کہ پھر جو ان کو منتقل ہوا علوم کا خزینہ، وہ رہتی دنیا تک ظاہر لوگوں کی زبان پہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ جنید بھائی، بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے تمام حضرات نے حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ حضرت جناب میثم کی دکان پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں اور دکان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہو جائیے کہ مولا علی تشریف فرما ہیں اور آپ نے جناب میثم کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب میثم واپس آتے ہیں تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ ساری کھجوریں آج بک گئی ہیں، اور یہ تصور آیا ذہن میں کہ آج تو میں نے بہت نفع کمایا ہوگا۔ تو مولا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ کون گاہک آیا تھا جو ساری کھجوریں ہی پل بھر میں خرید کے چلا گیا ہے، اور آج ہم نے کتنا نفع کمایا ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے ارشاد فرمایا گاہک آیا تھا، لیکن اس کی صدا یہ تھی کہ مجھے اللہ کے نام پہ عطا کیا جائے۔ جب اس نے اللہ کا نام لیا تو میرے اندر وجد طاری ہو گیا، تو میں نے کہا کہ ساری کھجوریں ہی لے جاؤ، کیونکہ اللہ کے نام پہ 1 سیر 2 سیر 4 سیر یعنی کلو تو نہیں دیا جاتا نا، تو میں نے ساری دکان ہی اسے عطا فرما دی۔ اب اس بات پہ میثم پریشان نہیں ہوئے کہ میری تو ساری کھجوریں اللہ کے نام پہ بک گئیں، تو میں شاید نقصان میں چلا گیا ہوں۔ آپ مولا کے قدموں میں بیٹھے، کیونکہ آپ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی بارگاہ سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے، تو عرض کیا کہ اگر آپ نے اللہ کے نام پہ اسے ساری کھجوریں عطا فرمائی ہیں تو جھولی پھیلا کے عرض کرنے لگے مولا پھر مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ عطا فرما دیجیے۔ تو مولا کائنات نے سینے کے ساتھ لگا کر اپنے سارے علوم انہیں عطا فرما دیے۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ موقع ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا قبلہ پیر صاحب کا، پیر قمر الشکور احمد صاحب کا بڑا خوبصورت آرٹیکل اس موضوع پہ ابھی کل چھپا ہے، جس میں آپ نے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ ان واقعات سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ میرا رب اپنے بندوں کو منتخب کر کے وہاں بھیجتا ہے جہاں سے انہیں وہ فیض نصیب ہوتا ہے۔ کیا کہنے، تو یہ اسرار کا علم ہو، یہ سارے رازوں کا علم ہو، یا ہم انہیں کہہ سکتے ہیں علم تعویل ہو، علم تفسیر ہو، یا علم المنایا والبلایا ہو، اس کے حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں اللہ کریم نے یہ سارے علوم آپ کو عطا فرمائے تھے، کیونکہ مولا کائنات کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوتے تھے، ذرا ان کا تعلق سمجھے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے تھے، کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ استاد اور شاگرد کا تعلق بھی ہے، آقا اور نوکر اور غلام کا تعلق بھی ہے، اور بے تکلفی بھی ہے، کوئی درمیان میں حجاب نہیں ہے۔ ایسا پھر علم عطا فرمایا ہے مولا کائنات شیر خدا نے، یوں ہی سمجھیے جیسے میرے اور آپ کے آقا نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، علی نے اسی طرح بے تکلفی سے سارے علوم میثم کو عطا فرما دی۔ ایک قطع کلام کی معذرت، اس بات کو بھی ذرا ایڈ کیجئے۔ عجیب، مطلب یہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یقین مانیے میں ایک لمحے سوچ میں پڑ گیا کہ مولا کائنات سے زیادہ اسرار و رموز کون جانتا ہے صاحب؟ اب مولا کائنات کے سامنے بیٹھ کے سنا جائے گا نا، نہ کہ وہاں اسرار کھولے جائیں گے۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ایک طرف غلامی بھی ہے اور ایک طرف دوستی بھی ہے، یعنی اسرار سنے بھی جا رہے ہیں، اسرار سنائے بھی جا رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ علم المنایا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اموات کا علم، یعنی اللہ کریم نے، اور اس کی طرف اشارہ قرآن میں ملتا ہے کہ شریعت کا علم بھی ہے تو طریقت کا علم بھی ہے۔ سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا گیا کہ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا علما۔ یہ علم لدنی ہے، لدن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جناب خاص سے عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنی جناب خاص سے تاجدار رسالت کو عطا فرمایا، تاجدار رسالت نے تاجدار ولایت کو عطا فرمایا، اور تاجدار ولایت نے جناب میثم کو عطا فرمایا۔ تو وہ منایا کا علم ہو یا بلایا کا، جتنی آزمائشیں فتنے آنے تھے ان ساری چیزوں کے علوم میرے رب نے آپ کو عطا فرماتی تھے۔ مولا کائنات شیر خدا نے انہیں ان کی شہادت کی خبر دی تھی، تو بے تکلفی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے مولا کائنات کو ان کی شہادت کی خبر دے دی۔ تو یہ وہ منایا کا علم تھا جو اللہ کریم نے اپنے رسول کے ذریعے اور مولا کائنات کے ذریعے ان تک پہنچایا تھا۔ اگر ہم تعویل کی اور تفسیر کی بات کریں تو اس واقعے کا آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس
ترجمان القرآن تشریف فرما ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تعویل کا جو علم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ تعویل کا علم آپ کے پاس کیوں تھا؟ کیونکہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا کہ تعویل کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، کہ جو تعویل کا علم ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ فی العلم ہوتا ہے میرا رب اسے ہی تعویل کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ راسخ فی العلم تھے، انہیں مولا کائنات سے یہ تعویل کا علم ملا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر قلم اور دوات لے کر وہ لکھا ہے۔ پھر کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے قلم روک لیا تو حضرت میثم نے فرمایا آپ قلم نہ روکیے، اس واقعے کا انتظار کیجئے، جب وہ واقعہ ہوگا تو آپ زندہ ہوں گے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور وہ واقعہ پھر 60 ہجری میں جا کے ہوا، اور حضرت جو ہیں وہ 68 ہجری تک یا 69 ہجری تک 69 ہجری تک اس واقعے کے 8-9 سال بعد بھی زندہ رہے۔ تو یہ وہ علم تھا کہ آپ نے یہ اشارہ بھی دے دیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جی ابن عباس، اور یہ اشارہ بھی دے دیا کہ میں چلا جاؤں گا اور آپ موجود ہوں گے، اور حدیث کا علم بھی عطا ہوا۔ آپ کے صاحبزادے جناب صالح حضرت امام باقر کی بارگاہ میں گئے، باقر العلوم کی بارگاہ میں، مجھے حدیث کا علم عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا آپ نے اپنے والد گرامی سے علم حاصل نہیں کیا، میثم کا بیٹا ہو اور کسی اور سے جا کے علم کی بات کرے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں ابھی کسی اور کی بارگاہ میں نہیں گیا، میں باقر العلوم کی بارگاہ میں گیا، تو آپ مجھے عطا فرمائیے۔ تو تعویل کا، تفسیر کا، حدیث کا، سارے علوم اللہ کریم نے۔ اللہ اکبر۔ حب علی کے سمندر میں غوطہ زن، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر فنا ہونے والی ایک ایسی ہستی جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سے یاد کرتی ہے۔ آج انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود کو کٹوانا تو پسند کیا لیکن اپنی زبان سے کسی بھی طور سے گستاخی کرنا پسند نہ کیا، بے ادبی کرنا پسند نہ کیا۔ یہ وہ منزل ہے صاحب کہ جو بتاتی ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیشہ ادب سے اور احترام سے ہی ان کا نام لیا جائے کہ جن کے قدموں کی خاک ہمیں ملا کرتی ہے اور جن کے قدموں کا صدقہ ہمیں ملا کرتا ہے۔ پیر صاحب ذرا بتائیے، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کی جانب سے ایک تو یہ کہ ان کی شہادت کی خبر ملی، اور وہ ایک بڑا دردناک منظرنامہ ہے جو مولا کائنات نے بیان کیا، لیکن ایک بات جو بڑی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی سمجھنا چاہیں گے اس بات کو، چونکہ ان دونوں شہادتوں کا خاص طور پہ مولا کائنات کی اور پورا جو واقعہ کربلا ہے سرکار علیہ السلام نے ظاہر پہلے ہی سے فرما دیا تھا، تو میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہادتوں کی خبر کس انداز سے آپ کو دی مولا کائنات کو، ذرا یہ بھی بتائیے۔ جناب حضرت مولا علی مرتضیٰ نے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ہماری محبت کی وجہ سے میثم تمہیں کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ سولی دی جائے گی، لٹکایا جائے گا۔ اور ذرا اس خانوادہ محبت کی سوچ کو ذرا سمجھیے۔ ایک میں چھوٹی سی بات وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب ولادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد کے ساتھ ہی شہادت کی خبر آئی تو آقا جو اللہ رب العزت کے محبوب اور برگزیدہ ہیں، آپ نے ان ابتلاء اور آزمائش کو ٹالے جانے کی درخواست نہیں پیش کی، بلکہ بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا عظیما، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر عظیم بھی عطا فرمانا۔ یعنی ابتلاء اور آزمائش جو ہے یہ صاحبان ایمان کے ذوق کو، شوق کو اور ایمان کو بڑھاتی ہے۔ حضرت میثم کو بھی جب حضرت مولا علی مرتضیٰ شہادت کی خبر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہماری محبت کی وجہ سے ہوگا، اور مقام بتایا فلاں مقام پر باب عمر بن حریث پر کے قریب جو کھجور کا درخت ہے وہ کھجور کا درخت کاٹا جائے گا، اس کی لکڑی کا جو تنا بنے گا اس کے ساتھ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا، کھجور کا درخت بھی دکھایا گیا۔ اب ذرا حضرت میثم کا شوق شہادت دیکھیے کہ آپ تشریف لے جاتے، وہاں جا کر وضو کرتے اور وضو کر کے اس کے نیچے نماز ادا کرتے اور فرماتے کھجور کے درخت کو اللہ نے عزت دی ہے اور کھجور کے درخت کو میرے لیے غذا دی گئی ہے، میں تیرے لیے ہوں تو میرے لیے ہے۔ یعنی مقام شہادت سے پیار، وہاں نماز ادا کرنا اور کھجور کے درخت کو مخاطب کر کے اپنے آنے والے وقت کی بشارت دینا۔ اللہ اکبر! یہ شوق شہادت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو اقبال کہتے ہیں نا، نہیں
نہ مال غنیمت نہ شہادت ہے مطلوب ہو، مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یہ مومن ہونے کے حوالہ سے یہ ایک شوق شہادت تھا. اب جب یہ آپ شہادت کی خبر دے رہے ہیں، میثم کو یہ معلوم ہے کہ مولا علی مرتضیٰ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام قرب رکھتے ہیں، تو وہ یہ عرض نہیں کرتے کہ میری اس مصیبت کو ٹل جانے کی دعا دیجئے کہ یہ ٹل جائے، بلکہ وہ کھجور کے اس تنے سے اپنا عشق بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس کھجور کے تنے کے ساتھ انہیں پھانسی دی جانی ہے. ذرا اس محبت کو سمجھنے کے لیے یہ عقل و خرد سے آگے کی عشق کی دنیا کی باتیں ہیں جس میں داخل ہو کے انسان ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. پھر حضرت میثم کو اسی طرح ابن زیاد جب اس کا تقرر ہوا بطور گورنر کوفہ، تو اس نے اسی طرح تلاش شروع کی علی والوں کی. تو اس میں حضرت میثم جو ہیں وہ بھی اس کے سامنے پیش کیے گئے کہ اس نے علی سب سے زیادہ کوفہ میں اس سے محبت کرتے تھے. تو اس نے انتہائی حقارت سے کہا علی کو اس اجمی سے زیادہ اور کوئی اچھا نہیں لگا، کوئی پسند نہیں آیا. علی چہرے تو نہیں دیکھتے تھے، علی تو دل دیکھتے تھے کہ کون سے دل محبت الہی کے لیے سازگار ہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے پیر صاحب، یہ جو مولا کائنات کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت، اب اس سے اگلی جو بات دوسری آپ کہہ رہے ہیں، جب ایک اسرار کا دروازہ ان پر کھل گیا تو کربلا کی تو احادیث صحیحہ میں بشارات موجود ہیں، اس میں تو کوئی بید والی بات ہی نہیں ہے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شہادت جب کی خبر جو ہے وہ بھی ایک حضور علیہ السلام کی احادیث میں واضح تھی، ارشادات عالیہ سے واضح تھی. اس لیے انہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں عرض کیا آقا آپ کی شہادت کی یہ شان ہوگی. اور پھر کربلا کی شہادتوں کا یعنی اجمالی طور پر تو حدیث میں ذکر ہے، لیکن ایک بات چھوٹی سی جس سے اسے سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی کہ ایک دن انصاران حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایک معتبر ترین شخصیت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قرب میں آرام فرما ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر، ان سے ملاقات ہوتی ہے حضرت میثم کی کوفہ میں. تو ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو فرزند رسول کی محبت میں شہید کیا جائے گا، مارا جائے گا. انہوں نے راز کے ساتھ آگے سے بات کی، وہ بھی معرفت کا جام پیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں اس بوڑھے کو جانتا ہوں جس کی داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی، اس کی سفید داڑھی کو خون کا خضاب لگ جائے گا. یعنی وہ انہیں شہادت کی خبر دے رہے ہیں، حضرت حبیب نے شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اور یہ دور سارا شہادتوں کا یہ شہادتوں کا دور ہے. اور 22 ذی الحج 60 ہجری جو ہے یہ جو آج کی تاریخ ہے، اس میں ہی حضرت میثم جو ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے. کتاب الشفا سورہ فاتحہ کی برکات آپ کو بتاتے ہیں کہ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار صبح اور 3 بار رات کو سورہ فاتحہ کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور محتاجی اور تنگ دستی جو ہے اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور مخلوق خدا کی نظر میں تمہارے لیے اچھا بننے کے لیے بہترین عمل ہے. اللہ اللہ کیا ہے رتبہ میثم تمار کا، اللہ اللہ کیا ہے رتبہ میثم تمار کا. سارے عالم میں ہے شہرا میثم تمار کا، سارے عالم میں ہے شہرا میثم تمار کا. آل احمد کی غلامی کا شرف ان کو ملا، آل احمد کی غلامی کا
ان کو ملا خلد کو جاتا ہے رستہ میسم تمار کا، خلد کو جاتا ہے رستہ میسم تمار کا۔ حق پہ ہے مولا علی اور حق علی کے ساتھ ہے، حق میں ہے مولا علی اور حق علی کے ساتھ ہے، کیا ہی سچا ہے عقیدہ میسم تمار کا، کیا ہی سچا ہے عقیدہ میسم تمار کا۔ ہیں جنا میں بھی وہ ساجد مولا حیدر کے قریب، ہیں جنا میں بھی وہ ساجد مولا حیدر کے قریب، مولا حیدر کے قریب، جان لٹانا کام آیا میسم تمار کا، جان لٹانا کام آیا میسم